بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ فقالوا ونؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب لعلہم یہتدون۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیات وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو واضح نشانیاں اور معجزات عطا فرما کر مبعوث فرمایا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے اکابرین اور حکماء اور اہل اقتدار کی طرف۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام مبعوث تو پوری قوم کی طرف ہوئے تھے، بنی اسرائیل بھی اور قبطی بھی، دونوں کی طرف، لیکن یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی قوم سے کسی طبقے سے بات کرنی ہو تو جو بات اس کے رؤساء یا ذمہ دار لوگوں سے ہوتی ہے وہ عوام تک از خود پہنچ جاتی ہے، اور عموماً فیصلے جو ہوتے ہیں قبائل میں، قوموں میں، لوگوں میں، وہ ان کے سردار ہی کرتے ہیں، بھلا کریں یا برا کریں، باقی لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ہر بندہ فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اس سے یوں سمجھ آتی ہے کہ مبلغین کو صاحب اقتدار اور بااثر لوگوں پہ زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم بھی جب کسی قبیلے میں یا کسی شہر میں یا کسی قریے میں یا کسی آبادی میں تشریف لے جاتے تو اس کے سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے، اور اکابر سے اور سرداروں سے اور ذمہ دار لوگوں سے آپ بات کیا کرتے تھے۔ تو طریقے تبلیغ یہ ہے کہ ایک عام آدمی سے آپ جتنی بھی محنت کرتے رہیں، بالآخر بات تو اس نے اپنے قبیلے کے سردار یا اپنے بڑے یا کسی صاحب اقتدار کی ماننی ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اکابر دیندار اور نیک ہوں، لیکن ہماری قومی گمراہی اور قومی بدعمالی کا سبب یہ ہے کہ ہم بدکاروں کو اقتدار دیتے ہیں۔
بے دین لوگوں کو ہم سروں پہ بٹھاتے ہیں، اور ہمارے انتخاب کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی امیدیں کسی سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے اپنے ارادے نیک نہیں ہوتے، اچھے نہیں ہوتے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم جب جرم کریں گے تو جو کوئی ہمارا سفارشی ہوگا نا اسے سردار ہونا چاہیے، اسے ووٹ دینے چاہیے۔ تو ظاہر ہے جو مجرموں کا سفارشی ہوگا وہ کون سا پارسا ہوگا، وہ خود بھی تو مجرم ہوگا۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے قومی رہنما جو ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خود بے عمل اور بدکار ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم تو بہت مہربان ہے۔ فرعون خود خدائی کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، قوم اتنی گمراہ تھی کہ اپنے جیسے انسانوں کو سجدے کرتی تھی، لیکن اس کا کرم دیکھو کہ اس نے ان کی طرف بھی دو نبی مبعوث فرمائے۔ فرمایا ہمارا احسان دیکھیں کہ جو لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو اس کو بھی تبلیغ کی جانی چاہیے۔ اگر بدکاروں سے کوئی متنفر ہو جائے گا اور ان سے بات ہی نہیں کرے گا تو انہیں بات بتائے گا کون؟ برائی سے نفرت کرنی چاہیے، بندے سے نہیں۔ جیسے ڈاکٹر مرض سے مقابلہ کرتا ہے، مریض سے وہ پیار رکھتا ہے، اسی طرح مبلغ کو چاہیے کہ انسانوں کی ہمدردی اس کے دل میں ہو، پیار ہو، انہیں اچھا سمجھے، اور جہاں وہ غلطی کرتے ہیں پیار سے، اچھے طریقے سے، اچھی طرح سے ان تک بات پہنچائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اسے صحیح کیا جائے۔ اب فرعون سے برا اور اس کی قوم قبطیوں سے برا کون ہوگا؟ جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، اور وہ قوم جو اس کو خدا مانے بیٹھی ہے، لیکن اللہ کریم نے انہیں معروم نہیں فرمایا۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور معجزات دے کر، اپنی نشانیاں یعنی کتاب ہدایت، عقلی اور نقلی دلائل، چونکہ بات کوئی بھی ہو انسانی معاشرے میں وہ دلائل سے ثابت کی جاتی ہے، زبردستی مسلط نہیں کی جا سکتی۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ اسے قائل کرنا پڑتا ہے، ورنہ زبردستی کوئی اسے کہے بھی یہ کہو تو وہ کہہ دے گا، لیکن اس پر اثر کوئی نہیں ہوگا، وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس کی رائے نہیں بدلے گی، اس کا کردار نہیں بدلے گا۔ جب بات دلائل سے کی جائے، سمجھا کر ذہن نشین کر کی جائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ کسی کی رائے مثبت ہو جائے، بدل جائے، اس کا کردار بدل جائے، اس کے اعمال بدل جائیں۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر معجزات اور دلائل دو چیزیں عطا فرمائیں۔ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے امراء کی طرف روانہ فرمایا۔ فاستکبر، لیکن انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنی رائے کو حق سمجھا۔ تو اس کا مطلب ہے تکبر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے، یہ از خود اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ ایسا بندہ دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے جو میں کہتا ہوں وہی زیادہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے تکبر کی راہ اپنائی۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اس لیے کہ وہ قوم ہی سرکشوں کی تھی، ان کا نسلاً بعد نسلاً مزاج بن گیا تھا۔ فرعونوں کی حکومت کم و بیش مصر پر
4 صدیاں رہی، 400 سال تک رہے. اور یہ نہیں کہ ایک ہی فرعون رہا. فرعون جو بھی بادشاہ وقت ہوتا اس کا لقب ہوتا تھا. جب وہ بادشاہ بن جاتا تو اسے فرعون کہتے تھے. اور فرعونہ مصر کا عہد تقریباً 400 سال پر محیط ہے. اس میں کتنے فرعون آئے، کتنے گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو فرعون تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گیا. پھر اس کا بیٹا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہم عمر تھا، ان کے ساتھ پلا بڑا، وہ فرعون بنا اور وہ غرق دریا ہوا. آج جو لاش قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہے یہ اسی فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سمندر میں غرق ہوا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہیں براہ راست فرعون سے بات کی، اسے دلائل دیے، اسے معجزات دکھائے، اس کے سرداروں کو اس کے سامنے، کیونکہ باقی قوم تو ان کی پیروکار تھی، لیکن وہ تکبر میں پڑ گئے، اپنی بڑائی میں گرفتار ہو گئے، اپنی رائے پہ مصر ہو گئے. وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اس لیے کہ وہ سرکش قوم کے لوگ تھے. صدیوں سے، مدتوں سے، 3-4 صدیوں سے بغاوت اور سرکشی اللہ سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اسی پر وہ جمے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے، جواب انہوں نے کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہنے لگے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، ہم اپنے جیسے بندوں پر اعتبار کر لیں، ایمان لیں اور ان کو نبی مان لیں. ان کو کیوں نبی مان لیں؟ نبی ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کلی طور پر اس کا مطیع ہو جاتا ہے. اب انہیں اپنی خدائی اور اپنی حکومت اور اپنی سرداری پہ بڑا ناز تھا، تو اگر وہ نبی مانتے تو پھر تو انہیں نبی کی اطاعت کرنا پڑ جاتی اور وہ تو مطیع ہو جاتے. تو انہوں نے کہا کمال ہے، ایک ہمارے جیسا ہی بندہ ہے جیسے ہم ہیں، وہی قد کاٹ ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، ساری انسانی ضرورتیں ان دونوں کے بشرین مثلنا، ہمارے جیسے ہی دونوں بشر ہیں. اور پھر ہم سے بہت کم ہے، اس لیے کہ قومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام اور خدمتگار ہے. وہ تو ہماری اس طرح بات مانتے ہیں جس طرح ہماری ہی پوجا کرتے ہیں اور ہماری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں کو الہ مانتے ہوں، اس طرح ہماری بات مانتے ہیں. تو ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں جسے عبادت کہا جا سکتا ہے. تو اپنے سے کمزور طبقے اور اپنے نوکروں اور خادموں میں سے جو لوگ ہیں ان کو ہم اپنا سربراہ بنا لیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان کی تکذیب کر دی، ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا. احسان الہی دیکھیں کہ فرعون اور اس کی قوم جیسے گمراہ لوگوں کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا، ہدایت کے سرچشمے ان کے پاس گھر بھیجے، کتاب دے کر، دلائل دے کر، عقلی نقلی دلائل دے کر، پھر معجزات عطا فرما کر. لیکن ان کا تکبر، انسان کے اپنے دل میں جو بڑائی ہوتی ہے وہ آڑے آ گئی اور انہوں نے انکار کر دیا. فَقَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور اس انکار کا انجام تاریخ کے صفحات پر ہے، خود انہوں نے بھی دیکھ لیا، بھگت لیا، اور بنی نوع انسان کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے کہ وہ محلات اور وہ اپنی عیش و عشرت اور وہ اپنی حکومتیں اور سلطنتیں چھوڑ کر سمندر میں غرق ہو گئے اور تباہ ہو گئے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ سربلندی اور عزت اللہ کے پاس ہے اور اتباع رسالت میں ہے، اور اتباع رسالت سے باہر تباہی اور بربادی ہے. کوئی بندہ گمراہ ہو کر سربلند نہیں ہو سکتا، بالآخر اسے ہلاک ہونا ہے، تباہ ہونا ہے.
اور فرمایا ہمارا احسان دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور اس لیے عطا فرمائی کہ وہ عظمت الہی کو مد نظر رکھیں اور کتاب الہی کا احترام کریں اور سمجھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں تبدیل کر رہے ہیں اور ہدایت پا جائیں۔ لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی۔ تو جب کوئی قوم ارشادات نبوی کی بھی پرواہ نہیں کرتی، کتاب الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتی، تو اس پر پھر دنیا کی ذلتیں اور مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں اور مرنے کے بعد آخرت کے عذابوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ آج شکوہ تو ہمارا بھی یہی ہے، اور میرے خیال میں جس سے بات کرو وہ اللہ کریم سے کوئی روٹھا روٹھا نظر آتا ہے کہ جی ہمارے جو مصیبت آتی ہے ہم پر ہی آتی ہے اور ہم تباہ ہو کے کافر موج کر رہے ہیں اور ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ موج تو خیر کافر بھی کوئی نہیں کر رہے، ہمیں نظر آتی ہے موج کر رہے ہیں، کافر بھی دنیا میں بڑے رسوا ہیں اور بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن کیا ہم من حیث القوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں؟ کیا ہم من حیث القوم اللہ کی کتاب کو پڑھتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ تو الحمدللہ اللہ کریم نے علماء کے طبقے کو یہ توفیق دی، اور چونکہ اللہ نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے کتاب کو، تو ایسے لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے خوش نصیب جو اسے پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اور علماء کو اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو تو بہت زیادہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے تو رہنا ہے کلام الہی کو، اللہ اس کا محافظ ہے، تو جن کو اس کی حفاظت کا سبب بنا دیتا ہے ان پر اس کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ورنہ من حیث القوم ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا ایک بندہ تھا تو بڑا سخت مزاج تھا اور بات بات پر جھگڑتا تھا، تو حج پر چلا گیا، ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے، عموماً لوگ دیہات میں سے 5-10 مل کر جاتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ ہیں ان کا مزاج بھی سخت ہے، مدینہ منورہ میں لوگ خوش مزاج سرد مزاج کے ہیں، مکہ مکرمہ میں کوئی جلالت الہی ہے، وہاں کے رہنے والے بھی سخت مزاج ہیں۔ تو کسی کو چھیڑ بیٹھا، یہ بھی کوئی الٹی حرکت کرنے والا بندہ تھا، کچھ کر بیٹھا، تو عرب ہماری طرح گالیاں تو نہیں دیتے کہ ماں بہن کی گالیاں، لیکن وہ بڑی دلدوز بد دعائیں دیتے ہیں، اور نسلوں تک تمہارا نانا جہنم میں جائے، تمہارے دادے کو اللہ دوزخ میں پھینکے، تمہاری نانی کا یہ ہاں، وہ بڑی بد دعائیں دیتے ہیں جب جھگڑ پڑتے ہیں۔ تو وہ بھی مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، غصے میں آیا تو شروع ہو گیا فر، یہ آرام سے سنتا رہا، تو اپنا پھڑاس نکال کر وہ چلا گیا۔ تو جو ساتھ تھے لوگ انہوں نے کہا بھی ویسے تو بڑے سخت مزاج ہو، تو اسے چھیڑا بھی خود، تو پھر اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو میں اسے کیا کہتا، وہ عربی میں گالیاں دے رہا تھا نا، تو وہ سمجھ رہا تھا قرآن پڑھ رہا ہے، عربی میں تو لگا ہوا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا اتنا سا تعلق رہ گیا۔ تو جب اللہ کے نبی کا اتباع بھی نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب کو بھی عظمت ہم نہیں دیں گے، تو مشکلات اور مصیبتیں تو ہم خود خرید رہے ہیں نا، پھر شکوہ کس بات کا؟ تو فرمایا اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، دلائل عطا فرمائے تھے، معجزات عطا فرمائے تھے،
لیکن وہ بد نصیب متکبر لوگ تھے، اپنی بڑائی میں محو رہے اور تباہ ہو گئے۔ ورنہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد، کتاب عطا فرمانے کا مقصد تو ان کی ہدایت تھی کہ وہ ہدایت پا سکے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، آیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو بھی ایک نشانی بنا دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کماری ماں کے بطن سے باذن الہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ کتنا بڑا معجزہ تھا، اور ان کی والدہ کا بھی کتنا بڑا معجزہ تھا کہ بغیر کسی مرد کے دیکھے انہوں نے بیٹا پیدا فرمایا۔ اللہ کی قدرت سے اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا۔ آویناہما الی ذات قرار الی ربوۃ ذات قرار و معین۔ اس سب کے باوجود جبکہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کلام بھی فرمایا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، احکام الہی کی بات کی، اس سب کو دیکھنے کے باوجود لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، بلکہ ان کو آزار اور تکلیف دینے کے درپے ہو گئے۔ تو ہم نے، اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم نے انہیں ایک اونچی جگہ پر جہاں بہترین نتھرے ہوئے پانی کے چشمے تھے وہاں جگہ دی، وہاں پناہ دی۔ تو اس کا بڑا تعلق لوگوں کے مزاج سے ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے، اور اس میں قوموں کی جو قیادت ہوتی ہے یا جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم اگر آج کے اپنے حالات کو دیکھیں تو ہماری قوم کو موجودہ جو ہمارے قائدین ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنی رائے بہرحال مسلط کرو، کوئی اختلاف رائے کرے تو اسے ڈنڈے مارو، پتھر مارو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے، جن لیڈروں نے، جن جماعتوں نے یہ تربیت دی ہے، ان کے کارکن آپس میں بھی روز ایک دوسرے کو ڈنڈے اور پتھر مارتے۔ وہ جب پتھر اٹھا لیتا ہے بندہ، ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، تو پھر جہاں کوئی ذرا سا اختلاف ہوتا ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت پہ رکھے، اور ہمارے قائدین کو بھی ہدایت دے۔ یہ بات جب بڑھتی ہے تو کبھی آپ نے کبھی سوچا، الحمدللہ سارے کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، کبھی کسی کو یہ خیال گزرا ہے کہ یہ جو میں لوگوں کے مکانوں کو توڑ رہا ہوں یہ گناہ ہے، میرا حق نہیں بنتا، اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے؟ کوئی کسی کو خیال آتا ہے؟ ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں یا کسی دوسرے کو مارتے ہیں، تو اس میں کوئی اللہ کا خوف یا کوئی عظمت الہی کا احساس یا کوئی دین کا احساس نظر آتا ہے؟ یہ ہوتی ہے اکابر اور سربراہوں کی اور سرداروں کی تربیت، جو ہم تو خیر بھگت رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے۔ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، قبر سے نکل کر زندہ انسان کھڑا ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھوں کو شفا مل جاتی تھی من جانب اللہ، اور ان کی آنکھیں سلامت ہو جاتی تھی، اور مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مٹی کا پرندہ یہ جانور بنا کر اس پر دم فرماتے اور وہ زندہ ہو جاتا۔ بے شمار معجزات عطا فرمایا اللہ نے، اور خود ان کا پیدا ہونا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، پھر ان کی والدہ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود لوگ ان کی ایذا کی درپے ہوئے، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر جہاں بہترین پانی کے چشمے تھے وہاں جگہ دی۔
اور پھر اصول ارشاد فرمایا یہ قوموں کے مزاج کیوں بگڑتے ہیں، آخر کیوں انبیاء کی عزت نہیں کرتے، کیوں معجزات اور دلائل دیکھنے کے باوجود ان میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی؟ فرمایا ان کی غذا صالح نہیں ہوتی، یہ حرام اور ناپاک کھاتے ہیں۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ بندے کے مزاج کی تعمیر میں 80% حصہ غذا کا ہوتا ہے، 15% اس کا مزاج معاشرہ اور ماحول بناتا ہے، اور 5% تربیت ہوتی ہے والدین کی۔ تو جہاں 80% ناپاک ہو، پھر معاشرہ بھی خرافات سے بھرپور ہو، وہ 15% بھی ناپاک ہو، تو 5% کسی نیک کے گھر میں بھی ہوگا تو کیا کرے گا؟ 5% سے اس میں کون تبدیلی لائے گا؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ اللہ کریم نے بڑی خوبصورت پابندی لگائی، تمام انبیاء کو مخاطب فرماتے فرمایا میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیبات۔ یہ طیب کی ایک پابندی اور ہے کہ حلال ہوگا تو طیب ہوگا، پھر حلال کما کے لائے اس میں تھوڑا سا ناپاک مل گیا تو پھر وہ طیب نہ رہا۔ یعنی حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، ناپاک نہ ہونے پائے۔ ایک مٹکا آپ دودھ کا لے آئیں، اس میں چند قطرے پیشاب کے گرا دیں تو سارا مٹکا بیکار ہو گیا۔ تو اسے پاک بھی حلال بھی ہو، حلال وہ ہے جو شرعی طریقے سے جائز ذرائع سے کمایا جائے، معروف ذرائع سے روزی حاصل کی جائے، اور پھر اسے ناپاک نہ ہونے دیا جائے، پاک رکھا جائے، وہ غذا ہوگی۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو عمل صالح کی توفیق عطا ہو۔ پاکیزہ کھاؤ، نیک کام کرو، مطلب ہے کہ غذا حلال اور صالح اور پاکیزہ ہوگی تو نیکی کی توفیق اللہ کریم عطا فرمائے۔ ویسے عقلاً بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم گلی سے گندا کیچڑ اٹھا کے لیں اور اس سے ایک دیوار لے پوت دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ سیمٹ ہو گیا ہے، مطلب سیمٹ تو نہیں ہوگا، سیمٹ لگائیں گے تو سیمٹ ہوگا، وہ تو گارا ہی ہے، اس پر چند قطرے پڑیں گے تو وہ ساری اپنی اس بدبو سمیت لپکنا اور گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو غذا بھی تعمیر بدن ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے گوشت ہڈیاں، بصارت کو وہ جاتی ہے، دل کو وہی جاتی ہے، دماغ کو وہی جاتی ہے۔ تو جب ہر چیز میں حرام اور ناپاک شامل ہوگا تو اس میں پاک خیالات اور پاک عقیدہ اور پاک کردار اور پاک اعمال کیسے آئیں؟ ہم دنیا کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ پیسہ چاہیے خواہ کہیں سے مل جائے، رشوت سے ملے، چوری سے ملے، دھوکے سے ملے، اور ہم اتنے گر گئے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تو پہلے بھی کرتے تھے، اب تو چھابڑی والا بھی اور جو سڑک پہ ریڑھی لے کے کھڑا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے، خواہ اس کے پاس 10 دانے سبزی کیوں، جو گاہک آ جائے وہ چاہتا ہے کہ جو باسی پڑی تھی نا پہلے اسے وہ نکال دو۔ پیسے تو تازہ کے لے لیتا ہے، سبزی پونچھ پانچ کے باسی، وہ گھر جا کر دیکھتے تو پتہ چلتا ہے تول ناپ میں کمی کر دیں گے۔ کسی رکشے والے ٹانگے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسے نظر آئے کہ یہ بندہ نیا ہے تو جہاں کا کرایہ روپے ہے اس سے 5 روپے لے لے گا۔ یعنی ہم اتنے گر گئے ہیں کہ صرف بڑے بڑے لوگ لالچ میں آ کر برائی نہیں کرتے، ہر بندہ اتنی کر لیتا ہے جتنا اس کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس اولاد کو آپ حرام کھلا کر پالتے ہیں وہ پھر آپ کو دھکے دیتی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں اولاد گستاخ ہو گئی، نافرمان ہو گئی۔ بھئی تم نے اسے حرام سے پالا، تم اس سے نیکی کی توقع کیوں رکھتے ہو؟
جو عمارت گارے سے بنائی ہے اسے آپ سیمنٹڈ کیوں متوقع رکھتے ہو کہ اس سے توقع رکھو کہ وہ سیمنٹ کی بن جائے گی؟ اس سے گارے کے جو کچھ اس کے صفات ہیں وہی ظاہر ہوں گے۔ تو فرمایا کھانا طیب کھاؤ۔ طیب کا مطلب ہے کہ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، بھلائی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھلائی کا غذا سے بھی بڑا تعلق ہے۔ حلال کھانے والے کی کردار میں نیکی آ جاتی ہے، حرام کھا کر کردار میں نیکی نہیں آتی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آج تو ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ پیسے سود پہ جمع کراتے ہیں اور پھر سود پر حج کرنے چلے جاتے، اور ہر بندہ رواج ہو گیا ہے، ہر بندہ سود کھا رہا ہے، سود پہ پیسے دے رہا ہے۔ پہلے تو صرف بینکوں میں تھا یا خانے میں تھا، اب تو جو لوگ دیہاتی آپس میں ادھار سودھار لیتے ہیں اس میں بھی سود آ گیا ہے، کتنے پیسے لے لو واپس اتنے زیادہ کرنے ہیں۔ تو جب کھانا حرام ہے تو کردار تو لازمی برا ہوگا، پھر کردار حرام کھانے سے تو اچھا کردار نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ بڑا سفر کر کے بیت اللہ شریف میں آئے گا، اس کے بال پریشان ہوں گے، اس کے لباس سے سفر کے آثار نمایاں ہوں گے، تھکا ہارا ہوگا، بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، لیکن اللہ کریم کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کی غذا حرام کی ہوگی۔ تو گویا حرام کھانے والا بیت اللہ میں بھی جائے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جو گوشت نبت من السحت، انسان کے وجود کا جو گوشت حرام سے بنا، النار اولی بہ، اس کے لیے آگ ہی سزاوار ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کی نجات ہوگی لیکن کبھی کہیں اس نے حرام کھا لیا ہو غلطی سے، دھوکے سے یا جان بوجھ کر، تو جو گوشت کا حصہ حرام سے بنا تھا یا خون کا یا رگوں کا، اسے جہنم میں جلایا جائے گا، اس کے بدلے اللہ کریم اسے دوسرا گوشت دے دیں گے۔ حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس کی نجات بھی ہو گئی تو بدن کا جتنا حصہ حرام سے بنا ہے وہ جہنم ہی میں جلے گا، اور اللہ اس کے بدلے اسے اور گوشت عطا کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اور اہل جنت میں بھی یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر آئے، انہیں دوسرے درجے کا جنتی سمجھا جائے گا۔ اور یہی اس عید کی سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری اپنی، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری اپنی قومی کمزوری یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے بے نیاز ہو گئے۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ دیہات میں بھی کبھی آپ کو کوئی جانور باہر پڑا ہوا ملا ہے کہ یہ حرام ہو گیا، اسے باہر پھینک دو۔ جو حرام ہو جاتے ہیں وہ بھی ہوٹلوں پہ پک جاتے ہیں اور لوگ کھا جاتے ہیں۔ کتے بلے کھائے جا رہے ہیں، گدے کھائے جا رہے ہیں روزانہ۔ اگلے دن بھی تھا جو سرگودا کو پکڑا گیا، کتے پکا کر بیچ رہا تھا۔ اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، تو جو کتے کھا جاتے ہیں، گدے کھا جاتے ہیں، انہیں سود کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو طیب حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور بہترین عمل کرو۔ تو جب حکم انبیاء کو دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے، امتی ہرگز اس سے مستثنا نہیں ہو سکتے۔ انی بما تعملون علیم، اور یہ یاد رکھو جو عمل تم کرتے ہو لوگو اللہ اس سے واقف۔
اللہ سے چھپ کر کچھ نہیں ہوتا. یہ تمہاری پسند کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ کریم کے سامنے کر رہے ہو، یہ بات ذہن میں رکھو. جو کام بندوں سے چھپ کر کرتے ہو، بندوں سے تو چھپ جاتے ہو لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. تو بندہ خود بھی اس کام کو برائی سمجھتا ہے جو چھپ کر کرتا ہے، ورنہ اسے چھپنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا اللہ سے تو کچھ نہیں چھپتا، بندوں سے ڈرتے ہو، اللہ کا احساس نہیں ہے، اللہ کی حضور حق کا تمہیں کوئی ادراک نہیں ہے. ان ھذی امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون. میں نے انبیاء سے فرمایا کہ یہ قوم جس کی طرف تم مبعوث کیے گئے وہ سارے ایک ہی قوم ہیں، سب ایک ہیں. انسانی اوصاف میں، پیدا ہونے، مرنے، جینے میں، صحت، بیماری میں سب ایک جیسے ہیں، سب میں انسانی خصوصیات ہی ہیں. اور میں انا ربکم، میں اکیلا تمہارا پروردگار ہوں، سب کا پالنہار، سب کا پیدا کرنے والا، سب کو قائم رکھنے والا میں ہوں. فاتقون، لہذا میری عظمت کا ادراک کرو اور احساس رکھو. انسان بنیادی طور پر سارے ایک ہیں. ہم نے امیر غریب کی، نیک بدکار کی تفریق بنا رکھی ہے، وہ ہمارے کردار سے ہے. اللہ نے سب کو انسانی اوصاف دے کر ایک جیسا پیدا فرمایا. غریب کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دل بھی اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح بادشاہ کے گھر پیدا ہونے والے کا دھڑکتا ہے. وہ بھی غذا کا اتنا ہی محتاج ہے، امیر بھی جتنا غریب محتاج ہے. سارے انسان ایک جیسے ہیں اور سب کا پروردگار اللہ ہے. لہذا سب کو چاہیے کہ عظمت الہی کا احساس کریں. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. لیکن لوگوں نے اس بات کو بھلا دیا، کچھ بڑے بن گئے، کچھ کو چھوٹا بنا دیا، کوئی مسلمان بن گئے، کوئی کافر بن گئے. مسلمانوں میں پھر لوگوں نے فرقہ بندی کر لی اور آگے کئی فرقے بنتے گئے. اسی طرح کفار میں بے شمار قسم کے ادیان اور بے شمار طبقے اور فرقے بنتے گئے. تو کیا ان کی کوئی تخلیق میں فرق تھا؟ نہیں. یہ جب عظمت الہی سے بے گانہ ہوئے تو پھر رہ گئی دنیا کا لالچ. تو لوگوں نے مذہب کو بھی دنیا پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا اور لوگوں نے نئے نئے ڈھکوسلے جاری کر دیے. کچھ پیروکار مل گئے، چندے آنے شروع ہو گئے، اسی پہ خوش ہو گئے کہ چلو میرا کام ہو گیا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انہوں نے اس چیز کو آپس میں الگ الگ بانٹ لیا، الگ الگ کر لیا. کسی نے کچھ بندے پیچھے لگا لیے، کسی نے ایک اور گروپ بنا لیا، کسی نے ایک اور گروپ بنا لیا. اب دیکھیں ملکی سیاست تو ایک ہی ہے نا. سیاست ہوتی ہے ان امور کا کرنا جن سے ملک چلائے جاتے ہیں، تو وہ تو ایک ہی ہے. لیکن میرا خیال ہے ہم سیاسی پارٹیاں تو گن نہیں سکتے کتنی ہیں. ہر ایک کا دعویٰ ہے میں چلا سکتا. اسی طرح دین میں بھی لوگوں نے فرقے بنا لیا. ہر ایک کا دعویٰ ہے میں جنت دلا دوں گا. بھئی جنت تم نے کیوں دلانی ہے؟ جنت تو ملنی ہے جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور صدق دل سے کی. اب راستے میں کوئی اچک لے اور ایک اور فرقہ بنا لے، ایک اور فرقہ بنا لے، ایک اور طبقہ بنا لے، تو اصول جہاں تقسیم ہو جائیں گے وہاں بات کفر و اسلام کی آ جائے گی. ہر شعبے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اصول اور فروعات. اصول ہوتی ہے بنیادی بات، فروعات ہوتی ہے اس کی تشریح. تشریح انسانی عقل کے مطابق ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ائمہ کے اختلافات ہیں، مثلا کوئی آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، بالجہر کہتا ہے، کچھ آہستہ کہتے ہیں. تو اصول ایک ہے کہ جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو آمین کہی جائے، اس میں اختلاف نہیں ہے.
اب اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، اس کا جواز دونوں کے پاس ہے کہ اونچی کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے، جو نیچی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تشریح میں جو فرق ہوتا ہے وہ ترجیح کا ہوتا ہے، حق و باطل کا نہیں ہوتا۔ یعنی جو اونچی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آہستہ کہنے سے اونچی کہنا بہتر ہے، آہستہ کہنا بھی ٹھیک ہے، اور جو آہستہ کہتے ہیں وہ آہستہ کہتے ہیں کہ وہ آہستہ کہنا بہتر ہے، اونچی کہنا بھی غلط نہیں ہے۔ تو یہ فرعی اختلافات نہیں ہوتے، انسانی سمجھ کی شعور کی بات ہوتی ہے، اس سے اختلاف نہیں ہوتا۔ جب اصول میں اختلاف آئے تو پھر فرقہ الگ ہو جاتا۔ تو فرمایا اصولوں میں علماء حق میں اختلاف نہیں ہوتا، فروعات میں ہوتا ہے۔ جہاں اصولوں میں آتا ہے وہاں دین چلا جاتا ہے، پھر لوگ دنیا کے لیے طبقے بنا لیتے ہیں اور دنیاوی لالچ میں پڑ جاتے ہیں، وہ دین نہیں ہوتا۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، اور جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسی پہ خوش ہے۔ جب مقصد عظمت الہی نہ رہا، جب مقصد اطاعت پیغمبر نہ رہا، جب مقصد اطاعت کتاب اللہ نہ رہا، مقصد حصول دنیا، حصول اقتدار ہو گیا، تو جس کو جتنے 10 پیروکار مل گئے وہ اس پہ خوش ہو گئے، چلو جی چندہ بھی آ رہا ہے اور لوگ میرا حکم بھی مانتے ہیں، وہ اپنی جگہ دبائے، سارے اپنی اپنی جگہ خوش ہیں۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسی پہ خوش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء حق کا گزارا بھی غریبوں کے چندوں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے پائے کے علماء گزرے ہیں سب اپنا روزگار کرتے تھے، روزی کا ذریعہ الگ تھا۔ اگر کسی کی عمر مدارس میں بھی گزر گئی تو اجرت پہ پڑھاتے تھے، تنخواہ لیتے تھے اور اپنی تنخواہ میں گزارا کرتے تھے، چندوں پہ گزارا نہیں کرتے تھے۔ تو علماء حق کو بھی چاہیے، مولوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا گزارا اپنی جائز آمدن سے کرے، چندوں سے نہ کرے، کہ جب آپ چندوں پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کی بات میں نہ حق رہے گا نہ حق کا اثر رہے گا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، یہ اپنی غفلت میں پڑے رہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ یعنی جو بندہ حق پر ہے اسے اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہے، انہیں اللہ کے حوالے کرے اور اپنا کام کرے، حق بیان کرتا رہے، کہیں تک کسی تک کہیں سے تو کوئی حق کی آواز پہنچتی رہے۔ تو جتنا وقت ان کی خرافات پہ ضائع کرے گا اتنا وقت حق بیان کرنے پہ کیوں نہ لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ کبھی آپ سے میں نے شیطان کی برائی نہیں سنی۔ یعنی آپ جب بھی بات کرتی ہیں، کسی کو بات کہتی ہیں یا سارے دن کی گفتگو میں، تو آپ شیطان کی بھی میں نے برائی آپ سے نہیں سنی۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ جتنا وقت، جتنی زبان، جتنی طاقت شیطان کی برائی بیان کرنے پہ لگتی ہے اسے اللہ کی بڑائی بیان کرنے پہ کیوں نہ خرچ کرو۔ یعنی وقت بھی لگے گا، بولنا بھی پڑے گا، سوچنا بھی پڑے گا، تو یہ ساری قوتیں شیطان کو برا، شیطان تو ہے برا، مجھے برا کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ کی عظمت کیوں نہ بیان کروں، اپنا وقت وہاں کیوں نہ ضائع کروں۔ تو یہی یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ گمراہوں کی پرواہ نہ کی، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، بلکہ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اسے دیکھ وہ یہ کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، ان پر تنقید اور ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے آپ حق بیان کرتے رہیں، ان میں سے بھی جس کو توفیق ہوگی وہ سن لے گا۔ تو علماء کا اور دیندار طبقے کا کام ہے کہ وہ حق بیان کرتے رہیں، محنت کریں، مجاہدہ کریں اس پہ، اور تنقید پہ وقت ضائع نہ کریں، تعمیری بات کیا کریں۔
اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مَالٍ وَبَنِينَ نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں قیادت بھی مل گئی، کچھ ہمارے پیروکار بھی کچھ بن گئے، مال بھی آ رہا ہے، اللہ نے اولاد بھی، اب اس پہ بڑے خوش ہیں کہ میرے پاس دولت بھی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، عالی شان گھر بھی ہیں، لوگ مجھے میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، بلکہ بعض کو تو میں نے دیکھا سجدے بھی کرواتے ہیں، تو بڑے خوش ہیں۔ کیا اس بات پہ خوش ہیں کہ انہیں دولت اور بیٹے ہم نے دیے؟ نصارع لهم فی الخیرات، کیا یہ اللہ کی طرف سے بہت بھلائی ہے؟ نہیں، دنیا کا مال بدترین کافروں کے پاس بھی ہے۔ نمرود، فرعون، شداد جو خدائی دعوے دار تھے، ان کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ٹنوں کے حساب سونا تھا، دولت تھی، انبار تھے، اولاد تھی، گھر نہیں تھے، ملک تھے، بادشاہت تھی۔ تو کیا یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے کہ وہ تو مشرک تھے، کافر تھے؟ اس بات پہ خوش نہ ہو جاؤ کہ میرے پاس پیسے ہیں یا میرے پاس دولت ہے یا میرے پاس اقتدار ہے یا حکومت ہے، نہیں، خوش اس بات پہ ہو جاؤ کہ تمہارے پاس کتنا اتباع رسالت ہے، کتنی اطاعت الہی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اطاعت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ دنیا کا نظام یہ تو چل رہا ہے، امیر غریب کا اور مزدور مالک کا، یہ تو دولت اور اولاد کافروں کے پاس بھی ہے، بلکہ بڑے بڑے کافروں کو کیا سلطنتیں نہیں دے رکھی تھی اللہ نے؟ پھر کیا اللہ ان پر راضی تھا؟ ان کے پاس جب کچھ پیسے جمع ہو جائیں، چندے آ جائیں، لوگ ان کے پیروکار بن جائیں، باطل پر بھی ایک طبقہ مل جائے، پھر یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا پیسہ بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ فرمایا یہ نہیں، اللہ کا کرم یہ ہے کہ تمہیں کتنا اتباع رسالت نصیب ہے۔ بل لا یشعرون، جو اس مال و دولت پہ خوش ہوتے ہیں ان میں تو شعور ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، یہ دھوکے میں ہے۔ بھلے لوگ کون ہیں؟ اللہ کن پر راضی ہے، کن پر اللہ کی عنایات ہے؟ فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جن کے قلوب عظمت الہی سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی عظمت سے آشنا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ جنہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور جو برائی کی طرف لگ جاتے ہیں وہ برائی بھی کرتے ہیں اور دلیر بھی ہیں، ڈرتے بھی نہیں۔ فرمایا لوگوں میں سے تلاش کرنا ہو کہ بھلے لوگ کون ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ بھلے ہیں جو عظمت الہی، اپنے پروردگار، خشیت ربہم، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے کی عظمت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، جو نیکی بھی کرتے ہیں تو پھر ڈرتے ہیں کہ میری نیکی اس بارگاہ کے لائق تو نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی افسر آ جائے، تو ہمیں گھر میں برتن نہیں ملتا کہ جس میں اسے ہم چائے دیں، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں تو ایسا برتن بھی کوئی نہیں جس میں گورنر صاحب کو چائے پلاؤں۔ تو وہ ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں انہیں عظمت الہی اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ تو فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں جو نیکی کر کے بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ان کے دل میں ہیبت الہی ہوتی ہے کہ میری یہ نیکی کہاں اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی آیات پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ اب مکمل یقین کے لیے کسی بات کو سننا اور جاننا ضروری ہے نا،
تو آیات الہی پر یقین و ایمان تو تب آئے گا جب آیات الہی کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، پھر یقین آئے گا۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا سننا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ ہمیں اس پر توفیق عمل بھی دے اور نور ایمان بھی عطا کرے۔ تیسری نشانی فرمایا میرے بندوں کی یہ ہوتی ہے والذین هم بربهم لا یشرکون۔ جب انہیں معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، کوئی ایسا دوسرا پھر سامنے ہوتا ہی نہیں۔ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ معرفت الہی سے محروم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی عظمت ہے کیا، اس لیے دوسروں کو اس کا شریک بناتے رہتے ہیں۔ فرمایا میرے بندوں پہ جب عظمت الہی ہویدا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہیبت الہی تب بھی آتی ہے جب عظمت الہی سے آشنا ہوتے ہیں اور وہ اس کی آیات پہ یقین کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی کو اس کا ہمسر نہیں بناتے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ والذین یؤتون ما آتوا، اللہ انہیں جو رزق دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ کسی نیک آدمی کے پاس جتنا رزق ہو وہ خیرات میں بانٹ دے، تو نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ مومن حلال کما کر لاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، عبادت شمار ہوتا ہے۔ اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، گھر بناتا ہے، لباس بناتا ہے، سواری رکھتا ہے، جو بھی کرتا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اگر وہ کماتا بھی حلال ہے اور شرعی حدود کے اندر خرچ کرتا ہے تو سب عبادت ہے۔ فرمایا میرے بندوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر بھی میرے احکام کو مد نظر رکھتے ہیں، اور یہ سب یعنی اللہ پر یقین بھی رکھتے ہیں، اس کی عظمت سے لرزاں ترساں بھی رہتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، طیب کھانا کھاتے ہیں، حلال اور جائز تعلقات اور معاشرت اور معاملات بھی درست رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، پھر ان کے دل میں عظمت الہی سے ہیبت الہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود نیکی کرتے ہیں اور عظمت الہی سے پھر ڈرتے ہیں، ان کے دل لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں حضور حق پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ میں اور میرے یہ اعمال کہ مجھے اللہ کے حضور پیش کرنے ہیں، جہاں انبیاء کی عبادتیں ہوں گی، صحابہ کی عبادتیں ہوں گی، اور یا اللہ کے سجدے ہوں گے، اللہ کے نیک میں وہاں کیا لے کے جاؤں گا؟ میرے دامن میں کیا ہے؟ ایسی لطیف بات قرآن کریم نے بتائی کہ نیک لوگ نیکی کر کے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور بدکار برائی کر کے دلیر ہوتے ہیں، گناہ کر کے انہیں پرواہ کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں، لپکتے ہیں نیکی کی طرف۔ اور بھلائی کی طرف لپکتے ہیں، اور یہی کامیاب لوگ ہیں جو اس میں سبقت لے رہے ہیں، جو اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، جو نیکی میں اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کو پا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔